14ویں صدی میں کون ہے جسے مجدد مانا جائے؟ تو اور تو کوئی دعوے دار نظر نہیں آتا مگر ایک چھوٹی سی ٹولی ہے جو بستی بستی گھوم رہی ہے، قریا قریا گھوم رہی ہے، گاؤں گاؤں گھوم رہی ہے، آبادی آبادی گھوم رہی ہے، اور وہ کہتی جی نہیں، ہم بریلی کے مولانا کو مجدد نہیں مانیں گے، ہمارے مولانا مجدد ہے۔ ہم نے پوچھا تمہارے مولانا کون؟ ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے آپ جانتے نہیں، ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں جنہیں ہم حکیم الامت کہتے ہیں، وہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے تھانوی صاحب کا کارنامہ کیا ہے؟ تب وہ آئے بائیں شائع بکنے لگے، کوئی جواب نہ ملا۔ ایک ترم خا اس میں سے آگے بڑھے، کہنے لگے جی ہاں جناب، ہمارے تھانوی صاحب مجدد ہیں، ان کا کارنامہ ہے۔ میں نے کہا کون سا کارنامہ ہے؟ کہا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارے مجدد صاحب کی کتاب کا نام بہشتی زیور ہے۔ ہم نے کہا یہی کارنامہ ہے؟ کہا یہی کارنامہ ہے۔ اور جب بہشتی زیور ہم نے اٹھا کے دیکھا تو بسکٹ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، صابن بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، نان کھٹائی بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، کوفتہ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، قورمہ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، تلا بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے۔ خدا کی قسم آپ بہشتی زیور پڑھتے جائیے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کتاب کسی مفتی نے نہیں لکھی ہے بلکہ کسی بھٹیارے نے لکھی۔ پوری بہشتی زیور آپ پڑھ ڈالے، مسئلے تو کم ملیں گے، مسالے زیادہ ملیں گے، مسالے ایک سے ایک چٹپٹے مسالے ملیں گے، کہیں نیبو، کہیں اچار بنانے کی ترکیب، کہیں کوفتہ بنانے کی ترکیب، کہیں مربع بنانے کی ترکیب، انہیں سب آتا ہے۔ اور اگر نہیں آتا ہے تو کیا نہیں آتا ہے؟ ابھی ہم سے نہ پوچھو، مفتی صاحب سے نہ پوچھو، مولانا ابو زہرا صاحب سے نہ پوچھو، انہی سے پوچھو کیا آتا ہے۔ تو کتاب کا نام نوٹ کرو، اشرف السمانے ہے۔ کہتے دیوبند میں بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑی بھیڑ تھی، کچھ لوگ آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی عظمت نہیں مانتے ہیں، اس لیے آج بڑا اچھا موقع ہے، آپ تھوڑی دیر سرکار کی فضیلت بیان کر دیجئے۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے روایت یاد ہونا چاہیے، اور مجھے نبی کے فضیلت کی کوئی روایت یاد نہیں ہے۔ بسکٹ بنانے کی ترکیب یاد ہے، کوفتہ بنانے کی ترکیب یاد ہے، قورمہ بنانے کی ترکیب یاد ہے، نان کھٹائی بنانے کی ترکیب یاد ہے، مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب یاد ہے، اور سونا تلا بنانے کی ترکیب یاد ہے، مگر نبی کے فضیلت کی ایک روایت یاد نہیں ہے۔ اب بتاؤ ایسا آدمی مجدد ہو سکتا ہے؟ اگر وہی آدمی مجدد ہو جو نبی کی فضیلت کی ایک روایت نہ جانے تو اے وہابیو ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو، اور بریلی کا مجدد ہمیں مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ مسئلہ بھی لکھا تو کیسا مسئلہ لکھا؟ پاکی اور ناپاکی کا بیان ہیڈنگ آپ پڑھیے، نیچے لکھا اگر انگلی میں نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی، مگر چاٹنا منع ہے۔ تو منع تو بہت سی باتیں ہیں، ننگے سر کچھ کھانا پینا بھی منع ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا بھی منع ہے، راہ چلتے ہوئے کچھ کھانا پینا بھی منع ہے، سڑک پہ بیٹھ کے سڑک کے کنارے پیشاب کرنا بھی منع ہے۔ بہت سے لوگ نہیں بچ پاتے ہیں اور کل گزرتے ہیں۔ تمہارے یہاں نجاست چاٹنا حرام نہیں، نجاست چاٹنا ناجائز نہیں، نجاست چاٹنا گناہ نہیں، خالی منع ہی ہے۔ تو بلا وجہ یہ چنے ستو کے ساتھ لوٹے کا بوجھ دھوتے پھر رہے ہو۔ ارے تمہارے مولانا نے تو فتویٰ دے ہی دیا ہے، جاؤ بغیر لوٹے کے، اور جب ضرورت پڑے بیت الخلا میں پہنچو اور پوچھ پوچھ کے چاٹ لو پاک تو ہو ہی جائے گا، خالی منع ہی تو ہے۔ اگر نجاست چاٹ کر پاک کرنے کا نام مجددیت ہے تو ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو، ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو۔ اور اگر میلاد قیام فاتحہ کے مسئلے میں پیر سے اختلاف کرنے کا نام مجددیت ہے تو بھی تمہیں ایسا مجدد مبارک ہو، اس لیے کہ تھانوی جی جس کے مرید ہیں مولوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ قیام تعظیمی بھی کرتے ہیں، میلاد شریف بھی پڑھتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے مزار پہ بھی جاتے ہیں۔ تو اب بتاؤ اپنے پیر کی مخالفت کرنے والا کیا مجدد ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہ وہابیوں کا مجدد انہی کو مبارک ہو۔ اور اگر اجازت دیجیے تو ان کے مجدد صاحب کے ایک آدھ کارنامے اور بتا دو، اس لیے کہ خوشبو کی پہچان بدبو سے ہوتی ہے، اندھیرے اجالے کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے۔ آپ سنیے یہ ان کے مجدد ہیں جنہیں پوری ٹولی مجدد کہتی ہے، حکیم الامت کہتی ہے۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے الفاظات اليوم
یومیہ کسی نے اس میں تھانوی جی لکھتے ہیں اپنے ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا. کسی نے پوچھا خبیث یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ ارے میں کل کا کل اسی کے اندر تھا. اگر باہر آ گیا اور پھر ایک جز یعنی حصہ چلا گیا تو اس میں حل کی بات کیا ہے؟ تو تھانوی جی فتوا دیتے تھے کہ عقل کے فتوے سے ماں سے بدکاری کرنا جائز ہے. اور آگے لکھا ایک آدمی گو کھاتا تھا. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ گو کھاتے ہو شرم نہیں آتی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ وہ میرے پیٹ ہی میں تو تھا, اب جب باہر آ گیا تھوڑا پھر اندر کر لیا, تو اس میں کون سے قباحت کی بات ہے؟ تو ان کے مجدد صاحب فتوا دیتے تھے کہ سنو, ارے عقل کے فتوے سے یہ بھی جائز ہے. اب بتاؤ, گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز, ماں سے بدکاری کرنا عقل کے فتوے سے جائز. اب ماں سے بدکاری کرنے کو جائز کہنے والا, گو کھانے کو جائز کہنے والا اگر مجدد ہو سکتا ہے تو ان سے کہہ دو ایسا گو خور مجدد تمہیں مبارک ہو, اور پڑھائی کا مجدد ہمیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. کہتا ہوں سچ کی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. کون ہے مجدد؟ کس کو مانو گے مجدد؟ تھانوی کی مجدد ہے. جی ہاں, الفاظات الیومیہ اٹھا کے دیکھیے, اشرف السمانے اٹھا کے دیکھیے, صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بچپن میں سب کے جوتے مسجد سے چورا لیتے تھے, شامیانے میں پھینک دیتے تھے. اب اگر جوتا چورانے سے کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو تھانوی جی کا مجدد ہونا تمہیں مبارک ہو. اور سنیے, اسی میں سوانے میں لکھا ہے کہ برسات کے زمانے میں چارپائی آنگن میں 3 بچھی تھی. چپکے سے ان کے مجدد صاحب اٹھے اور چارپائیوں کے پائے جکڑ کے باندھ دیے. اب بارش آئی, ابو نے چارپائی اٹھایا, اب تینوں گھسیٹتی چلی آ رہی ہے. قرآن تو کہتا ہے وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف نہ کہو, انہیں چھڑکو نہیں. مگر یہ ان کے مجدد ہیں جو ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں. اب ماں باپ کو پریشان کرنے سے اگر کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو ضرور تھانوی صاحب کو تم مجدد مان لو. اور اگر اجازت دیجیے تو ایک کارنامہ اور بتا دوں. خود تھانوی صاحب کہتے تھے کہ ہمارے ایک ماموں تھے, بازار میں تھکے مادے گھر آئے, اور جب گھر آئے بھوک لگی تھی, کھانا نکال کے بیٹھے. اتفاق سے آنکھوں میں بینائی نہیں تھی, اندھے تھے. اب اندھے ماموں جی رکابی میں ڈال ڈال کر روٹی توڑ توڑ کے کھا رہے تھے. تھانوی جی انہوں نے شان تجدید دکھائی اور سڑک پہ پہنچے, ایک کتے کا پلا پکڑا اور لا کے ماموں کی دال کے رکابی میں رکھ دیا. اب ماموں نے روٹی توڑ کے جب رکابی میں ڈالا تو بجائے دال کے پلا لگ گیا. اب وہ کچھ بولے نہیں, چپکے سے اٹھ کر چلے گئے. اب ماموں کے دال کے رکابی میں کتے کا پلا رکھنے سے اگر کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو ضرور تھانوی جی کو مجدد مان لو, اس لیے کہ یہ انوکھا کارنامہ انہی کا ہے. اور اجازت دیجیے تو ایک کارنامہ اور بتا دوں. بولیے, بتا دوں, سننا چاہتے نہیں؟